الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم۔ کل شروع کی تھی بفضل اللہ تعالی سورہ یاسین۔ چند باتیں اس کے متعلق سن لیں۔ پہلی یہ بات ہے کہ لکھ لیں اس سورت کا نام عظیمہ ہے، قلب القرآن ہے، معمہ ہے۔ معمہ کا معنی مشکلات، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں لفظ یاسین مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ کسی سورت میں بتا دیتا ہوں، ہر صورت میں یہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو۔ اس میں 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، 739 کلمات ہیں اور 3090 حروف ہیں۔ لکھنے میں ذرا سپیڈ بھائی کم ہوتی ہے، جلدی لکھ لیا کرو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اس سورت کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی جن کی موت کی ٹائم قریب نظر آ رہا ہو۔ باقی حدیث میں سورت کا نام معمہ مذکور ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات برکات کو تمام کرنے والی، اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف بن جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس کا نام مدافعہ بھی ہے، مدافعہ۔ اس کی وجہ سے رب کائنات انسان کی بہت ساری مصائب کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ جی، اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ابتدائی آیات کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرو کیونکہ دونوں صحابی تھے، باپ بیٹا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بآواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریش مکہ کو اس سے تکلیف ہوئی، وہ آپ کو مارنے کے لیے قریب آئے۔ ان لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ کر جام ہو گئے اور نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے ہماری اس مصیبت کو رفع کر دے۔ آپ نے دعا کی اور ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بھی شان نزول کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ جگہ خالی تھی. بنو سلمہ قبیلے نے کہا کہ ہمارے گھر مسجد سے کافی دور ہے، مسجد میں آنے تک کافی دیر لگ جاتا ہے، ہم کوئی پلاٹ جگہ قریب خرید لیتے ہیں. اس پر آیت نازل ہوئی کہ جو تم دور سے آتے ہو وہ قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، تم مسجد کے قریب نہ آؤ، ادھر ہی سے آتے رہو. یہ جی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اس پہ لکھ لینا. جی مشرکین مکہ جب قرآن حکیم سنتے تو کہتے یہ شاعرانہ کلام ہے اور یہ نبی شاعر ہے، معاذ اللہ. اس کی تردید کے لیے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ یہ آیات نازل ہوئیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ان کے لیے نشانی، یہ دوسری عقلی دلیل ہے جی، اور ان کے لیے نشانی زمین ویران، خشک زمین کا سالی کی وجہ سے ہم اس کو آباد کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں یعنی آباد کرتے ہیں، اور نکالتے ہیں ہم اس سے دانہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ بس بعض اس سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے بنائی اس میں باغات کھجوروں سے اور انگوروں سے، اور چلا دیا ہم نے اس میں چشمے تاکہ کھائیں اس کے پھلوں سے. وَمَا عَمِلَتْ وَأَيْدِيهِمْ اور نہیں بنایا ان مذکورہ چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے بلکہ ہم نے بنایا ہے. کیا بھلا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تتمہ دلیل عقلی. پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام چیزوں کو، اس سے جو زمین اگاتی ہے، جوڑے جوڑے بنایا جوڑا جوڑا تمام چیزوں کو، اس سے جو زمین اگاتی ہے. یہ بیر لے لیں، کیکر لے لیں، اور جتنے درخت ہیں، اور ان کی جانوں سے بھی جوڑے جوڑے، اور اس سے کہ وہ نہیں جانتے خشکی اور تری میں چھپائے وغیرہ. تیسری عقلی دلیل اور ان کے لیے نشانی رات ہے، نکالتے ہم اس سے دن کو. سلخ کا اصل میں معنی ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا. یہاں استعارے کے طور پہ بولا جا رہا ہے رات سے ہم دن کو نکالتے ہیں، رات کی کھال اتار کے آگے دن ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں، یہ مقصد ہے. عربی میں معنی ننزو نسلخ میں نے ننزو کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو. پس نہ کہاں وہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. نشانی ان کے لیے رات، نکال لیتے ہم اس سے دن کو، پس وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. سمجھی بات؟ رات آ گئی. دن کا جب چمڑا اتر گیا تو پھر رات آ گئی. یہ مفہوم ہے استعارے کے طور پہ. اور سورج چڑھ رہا ہے اپنے وقت مقرر کے مطابق، نہ دائیں نہ بائیں، اپنے ٹائم پہ پہنچ رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے، تقدیر ہے، تعیین ہے غالب علم والک. اور چاند ہم نے مقرر کیا اس کے منازل، جس طرح سائنس والے بیان کرتے ہیں، قرآن سی دیکھ کے وہ بیان کرتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے مثل پرانی کھجور کی ٹینی کے، اس طرح ہو جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھر وہ قوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ ہے شروع میں دیکھا نا، وہ ایک قوس کی شکل ہوتی ہے. تقویت الحکم کے لیے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. یہاں میں بیان کیا کرتا ہوں خطیبانہ انداز میں کہ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے. سورج اپنے ٹائم پہ، چاند اپنے ٹائم پہ، سردی گرمی بارش نہیں ہے سورج کے لیے مناسب
کہ پالے وہ چاند کو، کبھی سورج رات کو نظر آئے نہیں، اللہ کا نظام مضبوط ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ دن کے سبقت کرنے والا، نہ رات کے سبقت کرے دن سے، ایسے بھی نہیں، دن اپنے ٹائم پہ، رات اپنے ٹائم پہ۔ کبھی رب کائنات فرماتے ہیں اگر میں دن کو ہمیشہ کے لیے کر دوں تو رات کون لائے، جو سرمدن الی یوم القیامہ، اگر رات کو ہمیشہ کے لیے رات، دن کو ہمیشہ کے لیے دن، تو کون تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک سورج اور چاند دائرہ میں جی یسبحون تیر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں سے چلیں گے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک یعنی سورج اور چاند آسمان میں تیر رہے ہیں۔ میرے استاد جی ملوالی والے دونوں تمام علوم میں ماہر تھے، فلسفہ، منطق، ریاضی، اقلیدس اور تمام علوم میں، دینیات میں، قرآن، حدیث، تفسیر میں ماہر تھے۔ جلالین میں ایک لفظ آتا ہے کالتدویر، تو استاد بڑے طریقے سے ہنستے تھے، فرماتے تھے مولوی اس کا معنی کرتے ہیں مثل چکر لگانے کے۔ استاد فرماتے تھے ریاضی میں یہ جو دائرہ آتا ہے، دائرہ فلاں دائرہ فلاں دائرہ، تو یہ تو ادھر اشارہ ہے کالتدویر ہے، مثل دائرہ کے۔ مجھے استاذوں کی بات یاد آ گئی، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک آسمان میں تیر رہا ہے۔ ہم نے الحمدللہ قاضی مبارک تک منطق کی کتابیں پڑھی ہیں، صدرہ شمس بازگاہ پڑھا ہے۔ آج مولویوں کو ان کتابوں کے نام ہی نہیں آتے، تو ان کتابوں کے ساتھ تعارف چاہے تھوڑی تھوڑی زندگی میں پڑھو، انسان مطمئن رہتا ہے۔ آج وفاق والوں نے بھی زیادتی کی، سلم کوئی نہیں، سلم سے منطق شروع ہوتی ہے، سلم العلوم، ملا حسن، قاضی مبارک، حمداللہ، ایسی کتابیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ منطق کی بات نہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہر ایک دائرے کے اندر تیر رہا ہے۔ چوتھی عقلی دلیل، نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حمل ہیں جو ماؤں کے پیٹوں میں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، گہرائی کی بات ہے۔ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مثل کشتیوں کے جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں، چوپائے وغیرہ، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، پھر ان کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، چھڑائے جائیں، نجات دیے جائیں غرق ہونے سے۔ ہاں الا رحمتا منا، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے، اور نفع ہے ایک وقت تک۔ رات سونے سے پہلے عبد الرحمن کو اللہ بہت بڑا عالم بنائے، آپ کو بھی بنائے، اور اللہ تم سب کو بعمل بنائے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی چیز مجھے دکھاتا ہے، نئی چیز۔ تو رات یہ مجھے دکھا رہا تھا کہ ایک جگہ کسی ندی میں کوئی دو آدمی پھنس گئے، وہ بیچارے ایک دیوار پہ بیٹھ گئے، اللہ نے بچانا تھا، ایک ہیلی کاپٹر آیا اور جو کچھ ہوا، بہر مختصر بات کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ سب کچھ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو نوجوان اترا اس ہیلی کاپٹر سے، پھر وہاں سے انہیں باندھ کے رسیوں کے ساتھ اوپر لے گیا، تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے۔ اللہ رحمتا منا، یہ بچانے والا اللہ ہوتا ہے، یہ ذیلی ایک اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ رحمتا منا ومتاعا الی حین، ایک نفع وقت مقرر تھا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ڈرو تم آگے سے اور پیچھے سے، آسمان و زمین سے کوئی بلائے، کوئی آفات نہ آ جائے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ مولانا عاطف اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی
بات یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ڈرو آگے پیچھے سے آسمان اور زمین کے نوائب سے، تو آگے لعلکم ترحمون آیا، جواب کوئی نہیں، تو جواب یہ ہے کہ عبارت معذوف ہے آرزو واستنکفو، یہ بجائے ڈرنے کے منہ پھیر لیتے ہیں، اعرضوا واستنکفوا، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں سے، کوئی نشانی کوئی آیت، مگر اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ شکوہ، جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو تم فقراء مساکین اور اللہ کے راستوں میں، مما رزقکم اللہ، اس سے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی اللہ کی بڑی توحید بیان کی ہے، بڑا نیک انسان تھا اور اس پہ اللہ الہام کرتے تھے، اس کی کتابیں پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ اور ایک خوشی کی بات ہے، مجھے وہاں بجرہ والے استاد خلیل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اب بھی جاتا ہوں وہاں بجرہ، اور پہلے بھی جاتا تھا، ہر سال جمعہ پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو اس استاد، انہوں نے مولانا حسین علی کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بات سنائی تھی کہ علامہ اقبال، اس نے حضرت الوانی سے مثنوی کے کچھ طریقہ سیکھا تھا کہ یہ قرآن کی آیت اور یہ کیوں لاتا ہے، جو واقعہ لاتا ہے مثنوی والا، تو حضرت نے سمجھایا تھا یہ بطور دلیل کے لاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس واقعے سے مستنبط ہے، قرآن سے مستنبط ہے۔ یہ علامہ اقبال نے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ سے معلوم کر کے شکریہ ادا کیا تھا۔ میرے اکابرین وہ ہیں جنہیں ہر اچھا آدمی مانتا ہے۔ کوئی سمجھی بات؟ میں نے یہ بات کیوں شروع کی ہے؟ میں چھوٹا سا خطیب آدمی ہوں، ایسے بات نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا شکوہ، تو علامہ اقبال کی کتاب ہے شکوہ اور جواب شکوہ، اس کو پڑھو اور سمجھو، تمہاری جوانی ہے، ترقی کر سکتے ہو، اور مطالعہ کیا کرو، سمجھا کرو۔ سمجھی بات؟ اس شکوہ کے لفظ سے مجھے علامہ اقبال مرحوم یاد آ گئے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ خرچ کرو تم اس سے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، وضع ظاہر موضع مضمر، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، بطور مذاق کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ آج بھی کئی لوگوں کو بڑا شوق ہے، مدرسے والے کہاں سے کھاتے ہیں، ان کے فنڈ کا حساب کرو، ان کو اپنے قبضے میں لے لو، ہمیں کوئی قبضے میں نہیں لے سکتا ہے، ہمارے مدارس آزاد ہیں، انشاءاللہ آزاد رہیں گے۔ ہم رازق اپنا اللہ کو سمجھتے ہیں، نہ کسی زمیندار کو سمجھتے ہیں، نہ گورنمنٹ کو، نہ کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ، جو بندر اور خنزیروں اور ہاتھیوں کو دیتا ہے، وہ اپنے دین کے خادموں کو نہیں دیتا، وہ دیتا ہے۔ جی مدرسے بند کر دو، ان کے آڈٹ کرو، ہم تمہارے آڈٹ کریں گے۔ جس نے بھی ہمارے آڈٹ کا نام لیا ہے، یہ جیل میں گیا، یہ ریل میں گیا، یہ قبر میں گیا، ہمیں کسی کو، ہم خود وزیر اعظم ہیں، کیوں جی؟ ہمارے پاس بغیر الیکشن سلیکشن کے جو ممبر ہے اور کرسی ہے، ہم اپنے آپ کو کسی کے مقابلے میں کمزور نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ہماری سکون والی زندگی، ہم خود صدر پاکستان ہیں۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کھلاتا انہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مسلمانوں مگر کھلی گمراہی میں ہو، معاذ اللہ۔ اور تخویف اخروی، کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی نفخہ اولا، تأخذہم، پکڑ لے گا انہیں، اور حالانکہ وہ اپنی تجارتوں میں معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں گے۔ یحسمون فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پس وہ نہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، بھئی ایسے کرنا ایسے، اور نہ اپنے آل کی طرف لوٹیں گے، بلکہ مریں گے اینما کانوا، جہاں کہیں ہوں گے۔ ہم تویز لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے،
جائز طریقے سے. زیادہ وظیفے بتاتا ہوں میں لوگوں کو، اور تعویذ لکھنے کی وجہ سے جو ہماری کثرت تھی خط کی ویسے نکل گئی. جو آدمی کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھے کہ میری رائٹنگ اچھی ہو جائے، یقین کے ساتھ پڑھے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے خطاطی کا، اور وہ بہت خوش خط ہو جاتا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ کسی بزرگ کا وظیفہ ہے اور بہت مجرب ہے، بتایا کرو. اور پھونکا جائے گا بگل میں، بس ناگہاں وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے کیا قبروں سے نکل کے، یا ویلنا، یا ویلنا ہے نا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہاں، اس قبر میں روح نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے، جل گیا، سڑ گیا یا بچ گیا. ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے. روح آئے گا، ٹچ ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، بولو وَإِذَا النُّفُوسُ، پوچھو بولو، حیاتی بھی بولو وَإِذَا النُّفُوسُ. جب روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے، جب روحوں کو، تو مطلب ہے ابھی ملے ہوئے روح کہاں ہے؟ سجین یا علیین میں. سجین ہے 7ویں زمین پہ، علیین ہے 7ویں آسمان پہ، اور جسم دنیا میں ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں کے ساتھ. ہاں جی، تو کیا کہے؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ نفخہ اخیرہ کے فیضا ہم جمیع لدینا محضرون، پس ناگہاں وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں پیش کیے جائیں گے حساب اور جزا کے لیے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج دن یعنی قیامت کا دن، حساب کا دن، کسی نفس پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر تمہارے اعمال کا. إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کا. بشارت اخروی، بے شک جنتی لوگ آج دن مشغلوں میں ہوں گے، خوش ہونے والے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی. عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، تختوں پہ ٹیک لگانے والے ہوں گے، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، وہ جو جوڑا لال دین محمد کا، نعمان کے والد صاحب اور ان کی والدہ کا جتنے نیک جوڑے ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ ہوگا جو مانگیں گے وہی ملے گا. او یار بٹیرا جا رہا، او بہترین ایک پرندہ جا رہا، وہ روسٹ ہو کے تے آ جائے گا. سبحان اللہ. سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا جو قول ہوگا رب الرحیم کی طرف سے. طبیب ہو ربی. وَامْتَازُ الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ مومنوں سے، آج دن ہے مشرکو کافرو. دنیا میں تو مشرک کافر مومن مواحد اکٹھے تھے، لیکن یہ دار الجزا ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اگر ہو سکے تو یہ جہاں آپ کو آواز اچھی لگے یا کوئی آسان سا مسئلہ ہو، کوئی چھوٹا سا کلپ بنا کے ادھر ادھر شیئر کیا کرے. مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے لوگوں کا تعلق بنے، اور پہلے بھی ہے، اور قرآن کے ساتھ اور محبت پیدا ہو. یہ اس پہ عمل کیا کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں کیا تھا اے بنی آدم یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ غیر اللہ کی عبادت چونکہ شیطان سبب بنتا ہے نا، وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے. بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اب ایک حضرت عزیر کی عبادت کرتا ہے، حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی کرتا ہے جی، تو کوئی غیر اللہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے اسے اس طرف لگایا، یہ سبب شیطان بنا ہے. تسمیت المسبب باسم السبب،
تسمیت ہاں جی، یہ کہ تم نہ عبادت کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور البتہ تحقیق شیطان نے گمراہ کیا تم میں سے بہت ساری مخلوقوں کو۔ کیا بھلا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو کہ جن لوگوں نے ابلیس کی اطاعت کی ہے، یس کیا ہے اس کی ہر بات پہ، تو کیا نقصان ہوا؟ یہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، داخل ہو جاؤ اس میں، بڑھ جاؤ اس میں آج دن، بسبب اس کے کہ تم نے انکار کیا اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا۔ اور آج دن ہم مور لگا دیں گے ان کے منہوں پہ، زبانیں بند، کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے کمایا شرک اور گناہ، یا ساتھ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم دنیا میں اندھا کر دیتے ان کی آنکھوں کو، بے نوری پیدا کر دیتے ان کی آنکھوں پہ، پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے راستے کو، پھر کس طرح وہ دیکھ سکتے؟ دل کی آنکھیں نہیں تو ہم دنیا میں ویسے بھی آنکھیں لے سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم کر دیتے ان کو ان کی جگہ پہ پتھر کے جس میں روح ہی نہیں ہے، لفظی معنی ہم ان کی شکلیں بگاڑ دیتے، پھر وہ طاقت نہ رکھتے چلنے کی اور نہ وہ لوٹ سکتے پیچھے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُّ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر زیادہ دینا چاہتے ہیں، بوڑھا ہو گیا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ناکارہ عمر، میرے آقا نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور جس کو ہم زیادہ عمر دینا چاہتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں اس کو پیدائش میں، ارذل العمر۔ اللہ پاک ہم سب کو محتاجیوں سے بچائے، وہ عمر کے انسان کسی کا محتاج ہو جائے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا بھلا وہ سمجھ نہیں رکھتے اور نہیں سکھایا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی؟ تم کہتے ہو اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ وَمَا يَنبَغِي لَنَا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کے لیے شعر مناسب بھی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور قرآن ہے واضح۔ ادھر دیکھو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ہم نے شعر نہیں سکھائے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ شعر میں شاعر مبالغہ کر جاتے ہیں۔ اگر قرآن شعر ہوتے یا نبی علیہ السلام شعر پڑھتے تو لوگ کہتے شعراء مبالغہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اہل ایمان کی تعریف کر رہا ہے، برے لوگوں کی مذمت کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں شعر نہیں ہے، شعر میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اور شیعہ حضرات کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ اول بلا فصل حضرت علی ہوں گے۔ میں کوئی شعر نہیں کہہ رہا کہ مبالغہ ہوگا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ اول ہے۔ یہ مطلب بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ جو میں بیان کیا یہ بنتا ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو شعر گوئی نہیں سکھائی کہ تم کہو یہ اللہ کی توحید مبالغہ کر رہا ہے، ختم نبوت میں مبالغہ کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں میں دوزخ کے عذابوں میں کر رہا ہے۔ یہ نہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے اور قرآن ہے واضح وضاحت کرنے والا، تاکہ ڈرائے اللہ اس کو جو دل کا زندہ ہے اور ثابت ہو جائے عذاب والی بات کافرین پہ۔ پانچویں عقلی دلیل، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس سے کہ بنایا ہمارے ہاتھوں نے چوپام، اس کو کس تمہارے بابے نے بنایا ہے؟ فہم لہا مالکون، پس وہ اس کے لیے مالک ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو ان کے لیے۔ کتنا بڑا اونٹ، یعقوب جب شلوار بھی نہیں پہنتا تھا، اگر اس وقت اسے پکڑا دیتے اونٹ کی نکیل تو جہاں مرضی ہے ترنور لے جائے، اٹک لے جائے۔ ایک بڑا اونٹ کس نے تابع کیا ہے تمہارے؟ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پس بعض ان میں سے ان پہ وہ سوار ہوتے ہیں، یہ خاص ہے،
اور بعض ان میں سے وہ کھاتے ہیں ان جانوروں کو۔ اور آگے ذکر العام بعد الخاص، ان کے لیے ان میں اور منافع بھی ہیں، چمڑا ہے، اون ہے، پشم ہے، کھیتی ہے، اس پہ سوار ہونا ہے، اور پینا بھی ہے دودھ۔ افلا یشکرون، کیا بھلا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ زاجر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا معبود، کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، شفاعت قہری کی نفی ہے سورہ یاسین۔ پکڑ رکھے انہوں نے اللہ کے سوا معبود، شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی معبودوں کی طرف سے پریشانیوں میں۔ وہ معبود طاقت نہیں رکھتے اپنی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور حالانکہ وہ ان کے لیے لشکر ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے مشرک سمجھتے ہمارا فلاں بابا آ کے کام دیتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک آدمی مجھے ملا، کہتا ہے یار میں ایک دن لیٹرین میں بیٹھا تھا، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، پیر صاحب آ گئے، پتر کپڑا لے لے۔ میں کہ وہاں شیطان بھی نہیں جاتا ہے، تیرے پیر اتھے آ گئے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ معبودان ان کے لیے لشکر ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے گمان کے مطابق کہ ہماری جو ہے مدد کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا ایک معنی میں نے پڑھا تھا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ معبودان جو برے معبودان ہیں وہ لشکر ہوں گے، جہنم میں پیش کیے جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تسلیہ، پس نہ غم میں ڈالے انہیں تجھے ان کی بات جو تجھے جھٹلاتے ہیں، بس آپ کو غم میں نہ ڈالے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، تباک تضاد۔ اولم یرل، زجر اور شکوہ آ گیا، کیا بھلا نہیں جانا انسان، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو نطفہ سے، پس ناگہاں وہ جھگڑالو بن گیا، کھلا اور واضح، اور بیان کرتے ہیں ہمارے لیے مثالیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں بسیداں، اذا کننا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید انا لمدینون، ونسی خلقا، بھول گیا اپنی پیدائش کو، ہم نے نطفہ سے بنایا۔ پھر کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے کہا تھا یہ ہڈیاں بوسیدہ جو پکڑی یہ قیامت کے دن، اللہ نے فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم کہتا ہے، کہہ دو جواب میں زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر مخلوق کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ میت ہے جو ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو، درخت اور آگ نکلے، دو درخت ہے، ایک کا نام مرخ ایک کا نام عفار ہے، ان دونوں کو ملاؤ تو آگ نکلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکا آ رہا تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے، میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، ڈیرا لگایا میں نے اس جنگل میں، یہ جہاں آپ بیٹھے یہ دیوار نہیں، گیٹ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کا ایک حال تھا یہ کوئی برآمدہ کوئی نہیں، یہ جگہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں جی۔ تو ایک جنگل میں ڈیرا لگا، ہر طرف سے طالب علم شروع ہو گئے، الحمدللہ آج تک رجوع ہے طلباء کا، ادھر دیکھو جا رجوع ہے۔ تو ایک طالب علم آ رہا تھا، بعد میں اس نے میرے پاس ہدایت الناف کافیہ یہ کتابیں پڑھی، بڑا لائق تھا۔ تو ایک بزرگ ملے اسے اٹک میں، کہتے کہاں جا رہے ہو؟ مڈیالے۔ کتھے؟ استاد ابی الرحمان صاحب کو۔ وہ بزرگ بڑے اچھے تھے، وہ کہنے لگے خیال کریں لوہے کٹنائی، یعنی تو ہمیں بڑا شرارتی، وہ اگو بڑا ڈاڈائی، دل لال ہمیں لوہے کٹ چھڑے نہیں، سدھا ہو جا سے پڑ جا سے۔ اس نے مجھے خود آ کے بتایا کہ فلاں بزرگوں نے مجھے کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کہہ رہے پتر چند دن تو بعد سمجھ آ جائے گی۔ تو اس وقت میرا جڑا دور سی، میں ذرا بھائی وہ بہت باب پڑھانا سا سی، تو تم تو عیش میں ہو، میں کچھ کہتا ہی نہیں، لیکن الحمدللہ اس نے 2 سال یہاں گزارے اور کچھ حاصل کر کے گیا ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا بھلا نہیں ہے وہ ذات، جی وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو بنایا، پس ناگہاں تم اس سے سیکتے ہو، سلگاتے ہو،
سردی کا سامان ہے۔ کیا بھلا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمینوں کو، قادر اس پہ کہ پیدا کرے ان کے مثل؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے مثل اور پیدا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو؟ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وہ ہڈیاں جل گئیں، گل گئیں، جسم ختم ہو گیا، اس کے مثل اللہ نہیں بنا سکتا ہے؟ بلا آئے، بلا کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، نہیں سوائے اس کہ اس کا امر جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، یہ کہ کہہ دیتا ہے کن، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اسے کوئی یہ نہیں بنتا کہ فلاں مستری بلاؤ، فلاں سٹیل فکسر نو بلاؤ، فلاں نو بلاؤ، کیوں؟ اے کام کرنا تے اے سریہ بننا نہیں، کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ، ہر صورت کے آخر میں توحید ہوتی ہے۔ خلاصہ صورت، پس پاکی بیان کرو، پاکی بیان کرنی اللہ کی، مفعول مطلق فعل معذوف سبحوا سو، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت پہ ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی بن جاؤ، اسی کے بن۔ شروع میں ہے کہ کس طرح آتا ہے؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ کس طرح آتا ہے جی دوسرے مقام پہ؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پیچھے پڑھو نا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ، ادھر بھی آیا وَإِلَيْهِ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحم، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔